بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج کل ایک صحافی نما صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے خبروں میں ان ہیں۔ کبھی وہ عمران خان کی ناک کا بال ہوا کرتے تھے، آج وہ عمران خان کے خلاف تابڑ توڑ جو ہے نا وہ حملے کر رہے ہیں۔ کبھی وہ بشرا بی بی کو نشانے پر لیتے ہیں تو کبھی عمران خان کی ذاتی خوبیوں خامیوں پر بات کرتے ہیں، اور وہ صاحب ہے مبشر لقمان صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ان کے ایک حالیہ انٹرویو کے حوالے سے جو انہوں نے ایک اینکر محسن بھٹی صاحب کو دیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام، جو کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم۔ شاہ جی، مبشر لقمان کا دیا گیا انٹرویو جو ہے نا وہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی خاصا وائرل ہے۔ اس میں وہ عمران خان کے لتے لے رہے ہیں، جناب بشرا بی بی کے حوالے سے بہت سی باتیں ایسی کر رہے ہیں جو شاید میرے خیال میں کہ صحافتی آداب کے خلاف اور ذاتیات پر مبنی ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ مبشر لقمان صاحب کو یہ باتیں اب کیوں یاد آ رہی ہیں؟ جیسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا کہ صحافی ہو گئے یا جس طرح کوئی سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، ہمارے رہنما ہوتے ہیں، پاکستان میں تو ایک عام چلانا ہے ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کے اندر چلے جانا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز جو میری نظر کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقیات کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں نون لیگ میں ہیں، آپ بلا شبہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، تحریک انصاف میں چلے جائیں، ایکس وائی زیڈ کسی پارٹی میں چلے جائیں، لیکن کم از کم آپ اگر نواز لیگ سے جانے والا اپنی سابقہ پارٹی پہ تنقید کرے نا، ایک تو وہ لمٹ ہونی چاہیے، حدود کے اندر رہ کے کرے۔ سیکنڈ، جو آپ کا لیڈر ہے نا سابقہ سر، اس کے اوپر تو جب آپ زبان کھولے نا تو سوائے میرے حال میں ادب سے بھی تو تنقید ہو سکتی ہے نا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میاں صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک لہجہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی لہجہ یہ بھی ہے، میاں صاحب نے یہ کرپشن کر دی بڑے، یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہونا چاہیے۔ تو مبشر لقمان صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک زمانے کے اندر جناب ناک کا بال ہوا کرتے تھے خان صاحب کا، تو اب اگر علیحدہ ہوئے ہیں تو چوہی صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ میں مارگلا نیوز کے اندر بھی کالم لکھتا ہوں اور مقصد جو قومی اخبارات میں لکھتا ہوں، لیکن میں نے آج تک محترمہ بشرا بیگم، بشرا بی بی، اہلیہ بانی پی ٹی آئی، اہلیہ عمران خان، اس کے علاوہ میں نے تیسرا کوئی نام جس طریقے سے مقصد دوسرے لوگ کہتے ہیں 100 نام ہے، سب کو پتا ہے، تو میں نے اس طرح کا کوئی نہیں کیا۔ حالانکہ میں بڑا زبردست مقصد نظریاتی طور پہ مخالف ہوں تحریک انصاف کا، ناقد ہوں تحریک انصاف کا، لیکن سر مخالفت کے اندر بھی تو ایک گریس ہونی چاہیے نا۔ آپ کی اگر کسی سے مخالفت ہے تو اس کے اندر بھی تو ایک رواداری ہونی چاہیے صاحب۔ اگر آپ وہ چھوڑ دیں گے اخلاقیات کا دامن تو پھر وہ بات نہیں بنتی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مقصد گھٹیا الفاظ کے ساتھ ہی اگر کسی کے اوپر تنقید کریں تو وہی جچتی ہے۔ اچھا شاہ جی، یہ کلچر پروان یہ چل رہا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں خاص صحافی ہوں یا سیاسی کارکن ہوں، یہ اس وقت ہی بولتے ہیں جب یہ اپنی قیادت سے یا جن سے جو ان کے مربی ہوتے ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں یا علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب بھی ایسی سوال ہے کہ مبشر لقمان صاحب یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو بڑا اچھا جانتے ہیں، ان کے بڑے قریب تھے، وہ ان کو بلا کے ان سے مشورہ کرتے تھے، اور اس وقت کیا مبشر لقمان کو عمران خان کی یہ خامیاں شخصیت کی یا چیزیں کی نظر نہیں آ رہی تھی؟ اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بیان کی؟ اب جب وہ مشکل حالات میں ہے، جیل میں ہے، ان کی بیوی جیل میں ہے، اب ان کو یاد آ رہا ہے اور وہ انٹرویوز دے رہے ہیں۔ چوہی صاحب ساری خامیاں پتہ ہوں گی، ساری جب اتنا قریب ہوتا ہے کسی کے تو اچھائیاں، برائیاں، خامیاں، خوبیاں، ایوری تھنگ، ہر چیز پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس وقت تک آپ کے جو ذاتی مفاد ہے اس کے اوپر زد نہیں پڑتی، آپ کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ پورا ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو زد نہیں پڑتی۔ تو جب آپ علیحدہ ہوتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد جناب آپ جس طرح میں نے کہا نا کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ لحاظ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اخلاقیات کا دامن جہاں چھوٹ گیا اس کے بعد کچھ باقی نہیں بچتا، کیوں؟ اور خاص طور کے اوپر جس کے ساتھ ایک عرصے تک آپ ساتھ رہے ہوں، آپ کا مقصد جسے کہتے ہیں نا امن والا ہم پیالہ ہوں، تو وہاں پہ اگر آپ ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو سر اس کے بعد آپ تنقید بے شک کریں لیکن ایک گریس کے ساتھ جو ہے نا۔ اچھا، جیسے انہوں نے ایک اپنی انٹرویو میں مبشر لقمان نے کہا کہ بشرا بی بی سے پہلی ملاقات تھی، وہ کمرے میں گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو پھر اسی پہ ہی وہ کچھ جادو تھا، انہوں نے کچھ جن دیکھ لیا بشرا بی بی کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا اس طرح کی کیا بات ہو سکتی ہے شاہ جی؟ اچھا، دو چیزیں ہیں چوہی صاحب، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ جو رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے نا، یہ میں مقصد آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس کہہ لیں یا جو کچھ کہہ لیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر کہیں کمرے میں ایکسپیرینس کیجئے، کبھی شاید ہو آپ کے کسی جگہ آپ جائیں، اگر آپ کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچانک آپ کے اگر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا تو
سیانے جو کہتے ہیں اس حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس مین کہ سم تھنگ اراؤنڈنگ یو، آپ کے اراؤنڈ کوئی چیز ہے ان دیکھی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہے چیز، اور اس کی جو ایک اسپرچول پاور کہہ لیں یا الیکٹریسٹی کہہ لیں، اس کی جو بھی ایک مدار کہہ لیں، وہ آپ کے اوپر، آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر اور آپ کے پورے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن چوہی صاحب میں ایک اور چیز آپ نے یہ کہی تو مجھے یاد آ گئی کہ ہمارے یہاں لاہور کے اندر نا وہ کہتے ہیں کہ جناب کنیڈ کالج دی کڑیاں نو کدی جن نہیں چمڑیا، اسلامی کالج دی کڑیاں نو ہمیشہ جن چمڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ پہن ایتھے خان صاحب ایکسپورٹ کے پڑھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی ایکسپورٹ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی ایکسپورٹ کی؟ جی بالکل۔ اچھا، میاں نواز شریف صاحب بھی اچھے خاصے تعلیم یافتہ ہیں؟ بالکل تعلیم یافتہ۔ اچھا، یہ تو اچھے خاصے تعلیم یافتہ ہے، انہیں کون سا جن چمڑ گیا؟ آپ یہ دیکھیں محترم بینظیر بھٹو آپ کو یاد ہوگا، اور نواز شریف صاحب یہ بابا تنخواہ کے پاس جاتے تھے، ہاں جی بالکل، چھڑی مارتے تھے، چھڑی مارتا تھا، اگر چھڑی مار دے تو تہاڈا بیڑا پار، تسی وزیر اعظم بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور خان صاحب کے متعلق جو ہے وہ کیا ہوا مشہور کہ بیان کسے دی نہیں ماندے، لیکن جو مشرا بی بی بھی بات کر دیتی ہیں وہ ان کے لیے حرف آخر ہو جاتا ہے۔ بالکل میں کہتا ہوں ایک جو ہے نا میاں بیوی کے طور کے اوپر تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک وہ عامل بن جائے خان صاحب، ہاں جی بالکل، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ نہیں شاہ جی، اگر وہ عامل ہیں یا ان کو اس طرح کیا تو اب ان کے عملیات کیوں کام نہیں آ رہے؟ اب تو وہ دونوں میاں بیوی کرائسس میں ہے، ان کی جماعت کرائسس میں ہے، تو اب ان کے موکلات اور جو ہیں وہ ان کے عمل وہ کہاں گئے؟ سر اس کی چوہی صاحب وجہ یہ بن جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا عامل ہے نا وہ آرمی چیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آرمی چیف کے سامنے کسی کے موکل کام نہیں آتے، کسی کے جنات، اچھا کہ کسی کی چڑیلیں بھی کام نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑا موکل جو ہے نا وہ آرمی چیف ہوتا ہے۔ سوری، یہ آپ نے چڑیل کا نام لیا، مجھے ان کا ایک فکرہ یاد آ گیا، مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں مجھے چڑیل نے خبر دی، جی ان کی چڑیل ہے، نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا ہے، اور ایک اور ہے وہ ان کے یاد نہیں آ رہا، ان کے مسئلہ یہ اس طریقے سے ہیں۔ تو اچھا، لیکن ایک اور چیز جیسے میں اسی حوالے سے جو ہے نا اس دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، یہ جو مقصد موکلات کی دنیا ہے، تو شرعی اعتبار سے جنات کا تو وجود ہے، جی بالکل، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، چڑیلوں کا آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی مقصد کھینچ تان کہ آپ اگر اس میں سے کچھ نکالتے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چڑیلیں جو ہے نا فیمیل جنات، آپ انہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو چڑیلوں کا ڈیفینیشن کی جاتی ہے نا کہ اللہ معاف کرے کہ جی جو عورت جو ہے اس کے بچہ ہوتا ہے تو وہ چھلے کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور تو خیر ہاں جی۔ اچھا، اسی طرح آپ یہ جو موکل ہیں، اگر تو وہ موکل جن ہے تو اس کا تو شریعت کے اندر ایک تصور ہے، لیکن جنات کو قابو کرنے کا یہ بھی کوئی خالی ملتا ہے، اس میں کوئی ایسی نہیں ہے۔ تو موکل کوئی اگر جنات سے علیحدہ مخلوق ہے تو سر اس مخلوق کا بھی جو ہے نا شریعت اعتبار سے یا شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے جی۔ تو یہ اگر مقصد بشرا بی بی ہیں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ سارے کہتے ہیں یہ جس طرح ہم نے کہا کہ موکل ہے فلانا پاجن وظیفے کر دی، یہ خبریں تو آتی ہیں باہر، ٹھیک ہے۔ جس طرح بنی گالا کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا اور زمان پارک کے اندر بھی کہا تھا کہ جناب وہ مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں، بکرے ذبح ہو رہی ہیں، کالی مرچیں اور ہری مرچیں، یہ ساری خبریں۔ یہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کا خاص کر المیہ ہے نا کہ یہاں پہ ہر دوسرا چوتھی جگہ پہ ایک آستانہ ہے اور ایک بندہ عملیات والا ماہر ہے۔ اگر یہ اتنے ہی کارگر ہوں تو ہماری تو قسمت، پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے نا۔ جی جی بالکل، میں آپ کو یہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ اتنا کچھ ہو تو مجھے بتائیں کہ بشرا بی بی بھی جیل میں ہوں، خان صاحب بھی جیل میں ہوں، اور تمام تر تلے منتیں کرنے کے باوجود وہ جتنے موکل ہیں، تعویذ ہیں، گنڈے ہیں، داغے ہیں، جو بھی کچھ ہے، وہ صرف ایک بڑے وہ آرمی چیف کے اوپر اثر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کہ سب سے مضبوط موکل جو ہے وہ آرمی چیف کے ہیں۔ پتہ کیوں؟ کہ آرمی چیف کے جو موکل ہے نا خاص طور پہ کے اوپر وایا ملٹری انٹیلیجنس اور وایا DGISI جو چھوڑے جاتے ہیں نا، ان کا مقابلہ کوئی موکل نہیں کرتا۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے شاہ جی کا بڑا خوبصورت اور مدلل تجزیہ سنا کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی طاقتیں ہوتی، کوئی واقعی موکلات ہوتے، کچھ جنات ہوتے، تو شاید وہ اپنے حالات بدلنے پر قادر ہوتی۔ تو پاکستان میں یا کہیں بھی جو طاقت ہوتی ہے اس کے سامنے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہماری گزارش ہے مبشر لقمان اور ان جیسے ہمارے دوسرے بھائیوں سے کہ جس کے ساتھ آپ دوستی کا بھرم بھی بھرتے رہے ہوں، اور پھر مشکل وقت میں اگر آپ اس کے خلاف ذاتیات پر اتر آتے ہیں تو یہ ہمارے نزدیک یہ بہت بڑا ایسا جھول ہے جو آپ کو نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔